أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا یہ جامع بیان کا تسلسل در بیان ہوئی آتما کے شعر. تو کل یہاں تک ہوا تھا کہ تخلیق کے غرض کا علم خالق کی طرف سے ہوتا ہے. خالق کلیم ہے، کلام کا نزول لقا پر منحصر رہتا ہے. لقا کا امیدوار وہی ہوتا ہے جو مظہر ہوتا ہے. تزکیہ نفس اسی کا ہوتا ہے جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لا کر اس کی راہ میں فنا ہو. کیا وہ خود براہ راست وہی پاتا ہے، یعنی کسی روحانی انسان کے پیرو ہونا جس سے اللہ کا تعلق ہے اور وہ جو اللہ سے ہم کلام ہے، یا خود براہ راست خدا سے ہم کلام خدا سے تعلق ہوتا ہو. صلاۃ اور عروج لازمہ ملزم ہے. نماز پڑھے تو اس کو عروج ہونا. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے. یہ عروج والی قربانیاں ضائع شدہ ہیں جب تک وہ اپنے رب کو نہ پہچانیں. مطلب ہے کہ آپ اپنے رب کو پہچانیں، اس کے بعد نماز پڑھیں. فصلی لربک وانحر، نماز رب کی پڑھیں اور قربانی بھی رب کے لیے دیں. تو انسان کی یہ سارا قربانی عروج میں لے کے جاتی، ورنہ آپ نماز کے لیے وقت تو نکال رہے لیکن آپ کو نماز اللہ کی طرف نہ لے کے جا رہی، اسفل السافلین کی طرف یا دنیا کی طرف لے کے جائے. اس سے رایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی لا یحض الاسکین فویل للمصلین. تو ان نمازیوں کی نماز ویل میں ہے. تو کیونکہ جو کام کرنا ہے وہ اگر نہیں کر کے ہم نماز پڑھیں گے تو وہ نماز زوال میں لے کے جاتی. نماز عروج میں بھی لے کے جاتی، زوال میں بھی لے کے جاتی. حضرت صاحب اللہ فرماتے مسلمان ہر معاملے میں سردار ہے، برائیوں میں بھی سردار ہے، نیکیوں میں بھی سردار ہے. مسلمانوں کے اتنے بدماش کوئی بھی نہیں بنتے، مسلمانوں کے اتنے نیک وقت کوئی نہیں. اس لیے جو ہے یزید بڑے بڑے کافر بھی اس کے سامنے اتنی خطرناک بدماشی نہیں کرے جتنا یزید کرے. تو کیوں کہ قرآن کے یا جو ہے اسلام کے احکام پہ یا قرآن کریم کے کچھ عمل کرنے کی وجہ سے بظاہری سے نماز پڑھتے، اسلام میں رہتے، وضو کرتے، پاک صاف رہتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے دل و دماغ میں وسعت پیدا ہوتی، کشادگی پیدا ہوتی. اب وہ کشادگی جو ہے آپ اللہ کی طرف لگائے بھی تو زیادہ اسپیڈ سے جاتے، تیز رفتار سے، اور زوال میں لگائے بھی تو جو ہے رفتار سے برائیوں کی طرف بھی جاتے. تو اس لیے مسلمان انہیں اپنے مالک کو پہچان کے یا مرشد کامل روحانی انسان کو پہچان کے اس کے بتائے ہوئے راستے پر جب ایثار و قربانی کرتا تو وہ عروج میں لے کے جاتے. صلاۃ اور عروج لازم اور ملزم ہیں. یہ عروج والی قربانیاں ضائع شدہ ہیں جب تک وہ اپنے رب کو نہ پہچانے. اچھا ایک بات حضرت صاحب رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کر نشاط الاقرا کے حاشیے میں الصلاۃ معراج المومنین کے یہاں پر تذکرہ آیا، اس کا ذکر چل رہا پر سبیل تذکرہ. یہ الصلاۃ معراج المومنین جو ہے، الصلاۃ کیا ہے مبتدا ہے اور معراج المومنین اس کی خبر ہے، مبتدا اور خبر. تو الصلاۃ جو ہے نا نماز پڑھا تو اس کا عروج ہونا، بغیر نماز پڑھ رہا تو اس کا عروج ہونا، تو وہ اللہ کی طرف لے کے جانا. مگر حضرت صاحب فرماتے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان نماز تو پڑھ رہے مگر بٹے بازی کر رہے، دھوکہ دے رہے، ان کی معراج نہیں. تو کیوں نہیں ہو رہی؟ تو صلاۃ کے جو اصل معنی ہیں یہاں پر تبلیغ اسلام کے ہیں. الصلاۃ معراج المومنین بولے تو تبلیغ اسلام جو کرتے ہیں ان کی معراج ہوتی. تبلیغ
اور معراج لازم ملزوم. نماز اور معراج جیسے ہم لازم ملزوم سمجھ رہے ہیں، نماز کی جگہ پر تبلیغ، کیونکہ صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ تبلیغ بھی ہے. صلاۃ کے معنی درود کے ہیں، صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، صلاۃ کے معنی نماز کے بھی ہے. 5 معنی صاف. اس کے معنی ہے دعا اور فنا اور شاباش، اور کثرت سے نمازی کے لیے یہ آئے. جب محمد پہ ہی یہ لفظ صلاۃ آتا ہے، وہاں تبلیغ میں تائید کا معنی ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہے بولے تو مطلب کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ کے قدم بقدم چلنا، یعنی آپ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. یہ معنی ہیں صلاۃ کے. تو اب اس لحاظ سے الصلاۃ معراج المومنین کیا ہے؟ عروج مومنوں کا تبلیغ میں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے والے تو آپ کا دین ہمیشہ پھیلنے والا ہے، اور کسی نبی پہ درود نہیں سوائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. قرآن کریم میں کسی بھی نبی پہ اللہ تعالیٰ درود ہر نبی پہ سلام ہے. سلام علی عیسیٰ، سلام علی موسیٰ، سلام علی. تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے بیان فرمایا وسلام علی المرسلین. تمام رسولوں پر سلام ہے. صلاۃ کسی نبی پہ نہیں. صلاۃ آیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا، اور آپ کی امت پہ آیا، مسلمانوں پہ. جیسے سورہ احزاب میں اور سورہ بقر میں. سورہ بقر میں ہے اولئک علیہم صلوات. اولئک علیہم صلوات یہ مومنوں کے لیے. اور هو الذی یصلی علیکم ملائکتہ یخرجکم آتی ہے، یہ سورہ احزاب صلاۃ. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ ہے، اور آپ کی امت پر صلاۃ ہے. ماں باقی کسی پر جو ہے، کسی نبی پہ اللہ تعالیٰ صلاۃ نہیں ہے. تو اب یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صلاۃ کیوں ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اس لیے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم اور دائم ہے. کسی نبی کا دین ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں تھا. تب امت پر صلاۃ کیوں ہے؟ امت پر صلاۃ اس لیے ہے کہ امت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہے. مسلمان کا کوئی اپنا دین نہیں ہے. مسلمانوں کا دین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہی مسلمان کا دین. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہی مسلمانوں کی کتاب. تو مسلمان اگر کوئی دین کا کام میدان میں کر رہا ہے تو وہ اپنا نہیں بلکہ اپنے نبی کا کام کر رہا ہے. تو اس لیے جو صلاۃ نبی پہ تھی وہ صلاۃ امت پہ بھی ہے، کیونکہ امت کی مدد کرنا ضروری ہے. جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا اللہ تعالیٰ، امت کی مدد کرنا بھی اللہ پہ لازم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون هو الذی یصلی علیکم ملائکۃ ظلمات الی النور. تو دو جگہ بھی امت مسلمہ پہ صلاۃ ہے، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والی آپ کی امت ہے. اس لیے جو مدد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھی وہ مدد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ہے. اس وجہ سے صلاۃ جو ہے وہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے اور آپ کی امت پہ ہے، کسی پہ صلاۃ. اور یہاں پر صلاۃ کے معنی تبلیغ ہے. الصلاۃ معراج المومنین، تبلیغ اسلام. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تبلیغ اسلام کرے اس طرح تبلیغ اسلام کرنے والا وہ معراج میں ہے، یعنی اللہ کے قریب
جانے والا ہے۔ تو اس پہ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنے دین کی تبلیغ کرے اس حد تک مختصر دور میں ان کی معراج ہوئی، کوئی پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے چوتھے پانچویں آسمان۔ ایسا ہی صحابہ اکرام تبلیغ کرے، ان کی معراج ہوئی، عرش معلیٰ پہ پہنچے۔ اس کے بعد اولیاء عظام، اولیاء اللہ بزرگان دین تبلیغ اسلام کرے، ان کی معراج ہوئی، ان کے مقامات، ان کے درجات اللہ سے جو ہے لقاء ہوا۔ تو یہ جو تبلیغ کر رہے ان کو معراج ہوتی۔ خالی نری جو نماز پڑھ رہے اس میں جو ہے معراج لازم نہیں ہے۔ خالی نماز پڑھ کے یہ سمجھ رہا کہ میں عروج میں جا رہا ہوں، تو انہوں عروج میں نہیں جا رہے، بٹے باز، چور، شرابی، جواڑی سب رہے، نماز بھی پڑھ رہے، بدکاری کے کام بھی کر رہے، پھر نماز جو ہے آپ کو معراج میں کیوں نہیں لے کے جا رہی؟ تو یہ پنجگانہ نماز نہیں ہے الصلاۃ معراج المومنین۔ الصلاۃ معراج المومنین میں کیا ہے؟ تبلیغ اسلام۔ اگر یہ نماز کے لیے ہی حدیث ہوتی، الصلاۃ معراج المومنین اگر نماز کے لیے ہی ہوتی تو اس کی ترتیب اس طرح ہونا تھا، حضرت صاحب بتائیں، معراج المومنین صلاتن، معراج المومنین صلاتن، مومنوں کے لیے معراج صلات ہے، مومنوں کے لیے معراج صلات ہے۔ تو معراج ہو نہ ہو، نماز تو بہر صورت ادا کرنا ہے۔ تو اس میں لازم معراج نہیں، لازم نماز ہوتی، مگر اس میں کیا ہے؟ لازم معراج ہے، الصلاۃ مبتدا ہے، اس کی خبر بولے تو نتیجہ، اس کا رزلٹ معراج ہونا۔ یہ حدیث جو ہے معراج کو مقدم کر رہی۔ آپ نماز پڑھ رہے کی حقیقت جو ہے آج سے واقف ہو نہ ہو، لیکن معراج تو آپ کو کیسا بھی ہونا ہے۔ مگر نمازیوں کو دیکھے تو ایسا نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی جو توضیح ہے یا اس کا جو مطلب ہے، جو مقصد ہے، وہ مسلمان نہیں سمجھے۔ تو یہاں پر معنی نماز کے لینا نہیں ہے، بلکہ تبلیغ کے لینا ہے۔ آپ تبلیغ اسلام کے لیے کھڑے رہیں گے، ضرور اللہ آپ کا مددگار ہوگا، آپ کی معراج ہوگی، آپ کا عروج ہوگا۔ تو یہ ایک چیز یہاں پر سمجھانا تھا کہ صلاۃ اور عروج لازم و ملزم ہے۔ صلاۃ نماز نہیں لکھے، صلاۃ لکھے، صلاۃ اور عروج لازم و ملزم ہے۔ یہ عروج والی قربانیاں ضائع شدہ ہیں جب تک کہ وہ اپنے رب کو نہ پہچانے، اپنے رب کو پہچان کے نماز پڑھے۔ فصلی لربک وانحر، پس پہلے تو اپنے رب کے آگے نماز پڑھ، پھر قربانی کر۔ رب کے آگے نماز پڑھنا اور قربانی کر۔ تو اب نماز جو ہے، نماز کیا ہے؟ مکمل پیروی کرنے کا نام ہے نماز۔ امام صاحب اٹھے تو اٹھنا، جھکے تو جھک، سلام پھیرے تو سلام۔ ان کے حرکت میں ایک رتی برابر بھی کمی پیشی کرنا نہیں ہے، بالکل ہو بہو ان کے قدم بہ قدم دوڑنا ہے۔ اور صلاح کے معنی بھی یہی ہے، صلاۃ کے معنی پناہ کے بھی ہوتے، پناہ بولے تو اس کے رنگ میں رنگین ہو جانا، یہ معنی ہے صلاۃ۔ جیسے قرآن کریم میں آیا یصلی النار الکبریٰ، یصلی النار الکبریٰ کے معنی کیا ہے؟ داخل ہوا وہ بڑی آگ میں۔ یصلی کے معنی کیا ہے؟ یہاں پر نماز نہیں ہے، یصلی کے معنی داخل ہونا، بدل گئے نہیں معنی۔ یصلی النار الکبریٰ، بڑی آگ، داخل ہوا وہ بڑی آگ، تو بڑی آگ میں شامل ہو گیا، داخل ہو گیا، فنا ہو دوسرے میں۔ تو اس طرح امام کے یعنی اپنے روحانی رہبر کے رنگ میں مکمل رنگین ہو جانے کا نام بھی صلاۃ ہے، اس کا ہو بہو بن جانا، اس کی مکمل پیروی کرنا۔ تو اب اس کے رنگ میں رنگین ہونے کے لیے انہیں سامنے ہونا ضروری ہے، وہ مرشد کامل یا اللہ کے رنگ میں رنگنے والا وہ وجود آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ اس کو پانا ہی رب کو پانا ہے۔ رب کے حقیقی معنی کیا ہے بولے تو
آپ کی روحانی ربوبیت کرنے والا رب جو ہے ارباب بھی آخر نہیں کرے، ربیون کثیر بھی آئے، ارباب رب کی جمع ارباب، رب ایک نہیں ہے، رب کئی ہے۔ اس لیے جو ہے عرب میں جو میر ہوتا نا سٹی کا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ رب البلد، رب البلد بولے تو میر سٹی کا، شہر کا۔ اور جو گھر کا بڑا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ رب الدار، گھر کا بڑا۔ جیسے ہمارے یہاں پر سنسکرت میں بولتے ہیں پربھو، گاؤں کا مکھیا بولے تو پربھو، ایک پرمکھ انسان کو پربھو بولتے۔ تو ایسا ہی جو ہے رب البلد، رب الدار۔ تب یہ تمام عالم کو جو ربوبیت کرنے والا ہے وہ رب العالم ہے۔ آپ کی ربوبیت کرنے والا بھی رب ہے۔ وقاتل معه ربیون کثیر، ربیون کثیر، بہت سے لوگ، ان کی جو ہے بزرگ، یہاں پر ارباب کے معنی ربیون کے معنی کیا کرے؟ بہت سے بزرگ نیک بخت لوگ، ان کو بھی ربیون کہا گیا قرآن کریم۔ وہ اللہ کے رسول نبیوں کے ساتھ ہو کر مقاتلہ کرے، لڑے، جنگ لڑے، مصیبتیں اٹھائے، تو ان کو ارباب بلائے، رب بولے۔ تو اب آپ کی جو ربوبیت کرنے والا ہے وہی رب ہے، جو آپ کو دین سمجھانے والا ہے، آپ کا جو تزکیہ کرنے والا ہے، آپ کو جو دنیا داری سے نکال کر دیندار بنانے والا ہے، وہ گویا کہ آپ کا رب ہے۔ تو استغفر اللہ فرماتے ہیں کہ رب ایمان کا مالک ہے۔ رب کیا ہے؟ ایمان کا مالک ہے۔ بولے تو تم کو جو ایمان پیدا کرا وہ نہیں تمہارا مالک، جو ایمان آپ کے اندر پیدا کرا، رب ایمان کا مالک ہے۔ ایمان عمل صالح کا خالق ہے۔ جب ایمان پیدا ہو گیا تو نیک عمل کرنا شروع کرتا۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ایمان کے مالک یا رب بن کے آئے۔ نحن عباد محمد، ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ اللہ کے بندے سب ہے نا، یہودی ہے، نصارہ ہے، مجوسی ہے، ہندو ہے، پارسی ہے، جین ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، مگر اللہ مل رہا کیا؟ ان کو نہیں مل رہا۔ خدا کے سب ہے بندے پر خدا ملتا نہیں ان کو، خدا ملتا ہے ان کو جو بنے بندے محمد کے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ربوبیت میں آتے انہیں بندہ بنتا۔ سر کو جھکا کے اپنے تو سرفراز ہو جا، محمود بننے والے پہلے ایاز ہو جا۔ تو اپنا سر ایسے وجود کے سامنے جھکا دے جو تیری ربوبیت کرنے والا ہے۔ محمود جو ہے نا، مالک بننے مت جا، بلکہ جو ہے تیری ربوبیت کرنے والے کے تابع داری کرنے والا بن جا، وہ اپنے رنگ میں رنگین بنا دیتا۔ تو رب جو ہے ایمان کا مالک ہے۔ ایمان کیا ہے؟ عمل صالح کا خالق۔ کیونکہ انسان کے اندر ایمان نہ رہا تو دھوکے بازی کا کام کرتا، منافق کیوں بنتا ہے انسان؟ اس کو ایمان نہیں رہتا، منافق اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں رہتا، انہیں دھوکے دیتا، یہاں ایک وہاں ایک، اندر ایک باہر ایک، دو رنگی رہتا۔ مومن ایسا نہیں، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، ساری دنیا بھی ہل گئی تو انہیں نہیں ہلتا۔ کیوں نہیں ہلتا؟ بولے تو ایمان میں مضبوط ہے، سر تن سے جدا بھی ہو گیا تو وہ جو ہے ایمان سے ہٹتے ہیں۔ صحابہ کرام کو یہ سب سے بڑا کمال، کھال ادھیڑ دیے، سر کٹ گئے، گھر برباد ہو گیا، بچے شہید ہو گئے، سب کچھ قربانیاں گوارا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوٹنا گوارا نہیں۔ ہر ایک قربانی، خالق نے جنہیں زر دیا وہ زر دیتے ہیں، زر کیا چیز ہے خدا کی راہ میں گھر دیتے ہیں، اپنا سرمایہ ہے رکوع و سجود، سامان نہیں رکھتے ہیں اپنا سر دیتے ہیں۔ ایمان کے لیے اپنا سر بھی قربان کر دیتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو رب اگر ملا، رب ایمان کا مالک، وہ ایمان ہمارے اندر پیدا کرا، تو ایمان کیا کر رہا ہمارے اندر؟ عمل صالح پیدا کر، بڑے بڑے مارکے، بڑے بڑے قربانیاں دینے کے لیے تیار کرا ایمان۔ تو ایمان نہیں ہے تو انسان کچھ بھی نہیں۔ سب سے بڑا سرمایہ مومن کا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو رب ایمان کا مالک ہے، ایمان عمل صالح کا خالق ہے، عمل صالح رفعت کا ضامن ہے۔ عمل صالح جو ہے، آپ
ایمان پہ قائم رہے اور قربانی دیے، نیک کام کرے، تو آپ کا عروج ہونا ہی ہے۔ اس لیے کل بھی میں شعر علامہ اقبال کو بتایا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آپ کی رضا کیا ہے، اللہ خود آ کے بندے سے پوچھتا، کیونکہ بندہ ایسا عمل کر رہا کہ انہیں جو ہے خدا اپنی نعمتیں اس کے جو ہے گود میں نچھاور کر بچھا دے۔ کیا نعمت ہونا، کون سی نعمت چاہتا ہے، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ لٹا رہا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اللہ تمام نعمتوں کا اتمام کر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت، میں راضی ہو گیا ان سے، ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی جو ہے میں دین اسلام، تم کو دین اسلام دے کر راضی ہوا۔ تو اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے۔ تو اللہ اس بندے سے پوچھتا تو کیا چاہتا، ہم اللہ سے پوچھ رہے اللہ ہم کو یہ دے، پیسہ دے، دولت دے، گھر دے، بلڈنگ دے، ہم پوچھ رہے، پوچھے بھی تو نہیں دے، نہیں دیتا، نہیں دیتا، ہم سے تو جو ہے مخاطب نہیں ہوتا۔ لیکن جو بندہ اللہ کے لیے بڑے بڑے قربانیاں دیتا تو خود اللہ جو ہے اس کی رضا پوچھتا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی عبادی وادخلی جنت، میرے جنت میں داخل ہو جا اور میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ اللہ خود بلا کے جنت دے رہا اگر آپ کا عمل پختہ ہے تو عمل صالح کیا ہے، رفعت کا ضامن ہے۔ عمل صالح آپ کریں گے تو آپ کی معراج ہونا لازم ہے، رفعت جو ہے نا وہ آپ کی ہونے والی ہے۔ رفعت روح کی حقیقت ہے، کیونکہ یہ دربیان روح ہے۔ روح کیسا پیدا ہوتی ہے انسان میں، اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا۔ اور اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے کہ انسان عمل صالح اگر نیک عمل کرنے کے لیے میدان میں اتریں گا تو بتدریج منزل پر منزل انہیں حامل روح بننا، خدا کا تعلق اس سے ہو جاتا، اور جو ہے حامل روح بننا ہی جو ہے اصل انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ تو رفعت روح کی حقیقت ہے، دعا ارفعنی روحانی بننے کے لیے ہے، یعنی جو ہے انسان و رفعان اللہ کی جو ہے عروج پانے کے لیے دعا کرتا، تو وہ جو ہے رفعانی یعنی روحانی بننے کے لیے انسان عروج کی دعا کرتا، اللہ میری ارتقا کر، میری معراج کر، یا جو ہے نا میرا عروج جو ہے نا میری منزل آگے بڑھا، جو بھی دعا کر رہا تو وہ دعا جو ہے روحانی بننے کے لیے ہے۔ عالم جبروت میں بے حساب ارواح ہیں، عالم جبروت جو ہے روحوں کے جمع ہونے کے مقام کو عالم جبروت بولتے ہیں۔ عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، عالم ہاہوت، یہ 5 منزلیں ہیں۔ اس کو स्थول کایا، سکشم کایا، کارن کایا، اتی کایا، مہا کایا، یہ سنسکرت میں ہے۔ اور اسلامی جو ہے فلسفی میں یہ 5 منزلیں بتا، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، عالم ہاہوت، یہ 5 منزلیں۔ تو عالم جبروت کیا ہے، روحوں کے جمع ہونے کے مقام کا نام ہے، جہاں پر ارواح جمع، اس کو عالم بولے تو ایک دائرہ، تو وہ دائرہ روحوں کے جمع ہونے کا دائرہ ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو بھی جو ہے مقام جبروت پہ جمع کیا گیا۔ مقام جبروت جو ہے تمام نبیوں کے اکٹھا ہونے کا مقام، وہ عالم جبروت ہے۔ عالم جبروت میں بے حساب ارواح ہیں، بعض نے اندازہ لگایا ہے کہ 1,80,000 ہیں، تو یہ 1,80,000 حقیقت میں انبیاء علیہ السلام ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کی گنتی 1,80,000 یا 1,24,000 کم و بیش، زیادہ سے زیادہ 1,80,000 بنے، تو یہاں پر 1,80,000 ہیں ارواح۔ ان میں کوئی روح با انتہائی فنائیت وحدت الوجود کی اتباع کرتی ہے تو وہ روح اعظم کہلاتی ہے، یعنی جو ہے کوئی روح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تابعداری پیروی کرتی ہے تو وہ
روح اعظم کہلاتی ہے۔ روح اعظم کس کو بولتے ہیں؟ مقام صدیقیت کو روح اعظم بولتے ہیں۔ مقام صدیقیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ تو گویا کہ عالم جبروت جس کو ہم بول رہے ہیں، تمام روحوں کے جمع ہونے کا جو مقام دائرہ ہو وہ مقام صدیقیت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کا اجماع ہے۔ اس لیے یہاں پر جو ہے ہوتی ہے جمع سارے نبیوں کی نبوت، تب جا کے کہیں بنتا ہے ایک مرد مسلمان۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی روحیں جہاں جا کے جمع ہو جاتی ہے وہ روح اعظم یا مقام صدیق ہے۔ اور مقام صدیق کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل کامل پیروی کرنے والے وجود کا نام ہے۔ اپنا کچھ باقی نہیں رکھ کے سب کچھ اللہ اس کے رسول کے قدموں پہ نچھاور کر دینا اور ان کا پورا رنگ، ان کے پورے کمالات اختیار کر لینا۔ تو گویا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو الارواح ہیں، تمام روحوں کے جامع ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرنے والا بھی وہ روح اعظم بن جاتا۔ اس لیے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ۔ اس کی بہت بڑی تفسیر ہے حضرت صاحب العالم نشاط الاقراء میں۔ یہ مشکات کا جو نقشہ ہے، پہلا نقشہ مشکات کا ہے، اس کے اندر یہ کامل جو ہے نا پوری تفصیل صاحب العالم بیان فرمائے۔ تو وہاں پر نور علی نور، ایک نور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور دوسرا نور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نور علی نور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجسم نور ہیں، اور آپ سے کامل فنائیت رکھنے والا، تعلق رکھنے والا وجود وہ بھی مکمل نور ہے۔ اس کی مثال مصباح اور زجاجہ سے دی۔ مصباح بولے تو بتی، زجاجہ بولے تو حباب۔ تو حباب میں بتی ہوتی، چراغ جب جلاتے تو اس کے اوپر حباب رکھ دیتے تاکہ ہوا ماحول جو ہے نا اس کو بجھا نہ دے، تو گلاس جو ہے نا اس کے اطراف میں رکھتے، اس کو حباب بولتے۔ حباب بھی بولتے، حباب بھی بولتے، لیکن عام فہم میں حبابی جو ہے نا وہ زیادہ مشہور ہے، فیمس ہے، اصل حباب ہے۔ تو اب یہ حباب دور سے دیکھنے والوں کو اندر کی بتی نظر نہیں آتی، وہ حبابی نظر آتا۔ جیسے لائٹ ہے، آپ آسانی سے سمجھنے کے لیے ٹیوب لائٹ ہے، کوئی بھی لائٹ ہے، اندر جو بتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی، حالانکہ اندر بتی روشن ہونے سے یہ اوپر کا جو پائپ ہے وہ روشن دکھ رہا ہمارا، مگر وہ روشن نہیں ہے۔ اندر ایک بتی ہے جو کرنٹ سے تعلق رکھ کے سلگی بھی ہے، دیکھنے والوں کو یہ گولا جل رہا سمجھتے۔ تو ایسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اندر مصباح بتی، اور اس سے جو گرویدہ ہے یعنی اس کے جو اطراف ماحول کو جو گھیرا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ حباب۔ وہ حباب کی روشنی یعنی بتی کی روشنی حباب سے باہر ظاہر ہو رہی۔ آپ جو ہے نا کیوں ظاہر ہو رہی بولے تو وہ حباب اپنے آپ کو اتنا مطہر اور اتنا پاک رکھا، اس کے اوپر کالک لگی بھی نہیں ہے۔ کالک لگی ہوئی نہیں ہونے کی وجہ سے اندر کی روشنی باہر نظر آ رہی۔ اگر کالک داغ دھبے اگر اس کو ہو تو اندر کی روشنی باہر نہیں آتی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وجود کو اتنا پاک کرے، اتنا مطہر کرے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نور آپ کے وجود سے جھلک رہا، آپ کے وجود سے باہر آ رہا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع جمیع انبیاء ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ تمام نبیوں کی خوبیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اب وہ سارے نبیوں کی خوبیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں، آپ سراج منیرہ ہیں۔ تو آپ کا جو گرویدہ ہے یعنی آپ کے اطراف میں جو وجود جو ہے نا آپ کو گھیرا ہوا ہے، تو وہ وجود میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے تجلیات وہ گلاس میں سے باہر نظر آتے۔ تو یہ جو مقام ہے مقام صدیقیت ہے۔ اور مقام صدیقیت کیسا حاصل ہوتا؟ انتہائی ایثار و قربانی کی وجہ سے۔ پروانے کو شمع ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے تو آپ کو دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ آپ کے خدمت پہ قربان کر دینے والے ہیں۔ تو یہ سارے قربانی کا نام ہی صدیق ہے۔ صدقہ یصدق، صدق مصدق، تصدیق جو ہے نا، صدیق جو ہے حقیقت میں کیا ہے؟ یہ سارے قربانی کرنے والے کو بولتے ہیں۔ قرآن کریم میں یعنی جو ہے متصدقات متصدقین، مطلب اس کے معنی کرتے قربانی دینے والا، قربانی دینے والیاں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب کچھ لٹا کے آپ صدیق بنے۔ تو جو سب کچھ اپنا لٹا دیتا، اپنے اندھیرے کو مٹا دیتا، تو وجود کامل فنا کر رسول کا ہوتا، تو وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ارواح کو اپنے اندر سے دکھا رہا۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع جمیع انبیاء ہیں۔